ناظرین، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے اور ہم ان سے بہت سے موضوعات پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت برلن میں ڈوائچے ویلے اردو کی طرف سے اپنے مہمان ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی شکریہ مجھے بلانے کا، اور مجھے خود بھی بڑی خواہش تھی کہ میں DW اردو میں آؤں اور آپ سے بات چیت کروں۔ جنرل صاحب، ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی جو کامن نیریٹو ہے ویسٹ میں، وہ یہ کہ پاکستان ہیز ناٹ ڈن انف ان وار آن ٹیرر۔ اس بارے میں آپ نے آج مختلف جگہوں پہ بات بھی کی، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ میں اس کو پاکستان کے ساتھ بہت ہی سراسر زیادتی کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ اس کو میں ڈسکریمنیشن کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی حساب سے کسی طریقے سے بھی دیکھ لیں، اس کو گن لیں، اس کو تول لیں، جتنا کام پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کیا ہے، پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب سوویتس افغانستان میں آئے تھے اس وقت سے لے کے 9/11 کے بعد سے دیکھ لیں، جتنا بھی القاعدہ اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد مورف ہوتے رہے، نئی نئی شکل میں نمودار ہوتے رہے، اس کو ختم کرنے میں جتنا پاکستان نے رول پلے کیا کسی نے نہیں کیا۔ میں تو بلکہ آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کافی نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کا یہ نیریٹو خراب کیا، بلکہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، مورل سپورٹ چاہیے، اور پاکستان کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا چاہیے۔ جنرل صاحب، ایک جو زمینی حقائق کچھ ایسے ہیں جس کی بنا پہ اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 62% جو بین آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پاکستان کی، وہ پھل پھول رہی ہیں سدرن پنجاب میں۔ پاکستانی فوج آپریشن کرتی ہے زیادہ دوسرے علاقوں میں اور پھر نمبر آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپریشن ضرب عضب جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت امیجیٹ پرابلم فاٹا کے اندر تھا، اور فاٹا کے اندر بھی نارتھ وزیرستان میں تھا۔ پوری دنیا یہی کہہ رہی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہر زبان کے اوپر یہ عام تھا کہ دہشت گردوں کا گڑھ نارتھ وزیرستان میں ہے، سب کچھ وہاں سے ہو رہا تھا، پلاننگ وہاں سے ہو رہی تھی، ایگزیکیوشن وہاں سے ہو رہی تھی، ہر چیز کی ترسیل جس میں سوسائڈ بامبر شامل تھے وہاں سے ہو رہی تھی۔ سو ایک آپریشن سٹارٹ ہوا، وہ نارتھ وزیرستان میں فوج گئی، اس کے بعد خیبر ایجنسی کے اندر گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایک نئی انوویشن کریٹ کی گئی جس میں ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جو کہ ابھی تک 18,000 کی تعداد سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور جو ان کے دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز چھپے ہوئے تھے مین شہروں میں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا، اور آپ حیران ہوں گی کہ 18,000 سے زیادہ آپریشن کیے اور 240 دہشت گرد مارے گئے۔ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کس طرح اندر گھسے ہوئے تھے۔ جنرل باجوہ، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وزیرستان آپریشن جو ہوا وہ بہت ٹرانسپیرنٹ، اس کے بارے میں میڈیا رپورٹس نہیں آئی ہمارے سامنے، جو کچھ میڈیا تک پہنچتا تھا وہ ISPR کے توسط سے۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ہم جرنلسٹوں کو اس طرح سے رسائی نہ دے سکے فوج، اور وہاں اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آتی میڈیا کے حوالے سے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ویسٹرن پرسیپشن ہے۔ یہاں سے بیٹھ کے شاید آپ چونکہ یہاں کے میڈیا کو دیکھ رہی ہوں گی یا سن رہی ہوں گی، وہاں پر گراؤنڈ پہ چونکہ ایک آپریشن ہو رہا ہے، ایک علاقہ ہے جو سیکیور نہیں ہے، سیف نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں کے لیے بھی اوپن نہیں ہے، تو وہاں پر جرنلسٹ خود سے تو جا نہیں سکتے۔ تو ہم آپریشن کی ہر سٹیج کے اوپر لوگوں کو لے کے جاتے رہے۔ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ہم نے بالکل لوگوں کو کھلی چھٹی دی، وہ جائیں اپنی مرضی سے اس علاقے کو دیکھیں۔ بہرحال اس کا جو سب سے بہترین ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب دہشت گرد اپنے منہ سے بول رہے ہیں، جب نارتھ وزیرستان کے علاقے خالی ہو چکے ہیں، ابھی جب نارتھ وزیرستان کے لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ خود اس علاقے میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ فوج سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را ان دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں واپس نہ آنے دیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ جنرل باجوہ، جتنی بڑی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے نارتھ وزیرستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اپنے سویلینس کو اس طرح سے اتنی بڑی پریشانی میں ڈال کے، اور ان میں سے بہت سو کی ہلاکتیں بھی ہوئیں،
کیا واقعی رزلٹ وہ ملا جو آپ وہاں پہ فوج کرنا چاہتی تھی؟ کیا واقعی لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے وہ درست نہیں ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرسٹریشن درست نہیں ہے، تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے۔ جہاں تک سوال یہ رہا کہ بہت بڑی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی، دنیا میں اس وقت کتنی جگہوں پہ کرائسز ہیں، کانفلکٹس ہیں، ڈسپلیسمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن ریٹرن نہیں ہو رہا، ریپیٹریشن نہیں ہو رہی۔ ہماری الحمدللہ ایک پوری دنیا کے سامنے مثال ہے، سوات سے ایک ہسٹورک ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور پھر ریٹرن ہوا، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی کتابوں میں ایک مثال کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ابھی یہ فاٹا میں سے باقی علاقوں میں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں سے بھی ان کا ایک دفعہ نکلنا ہوا، لیکن ابھی جو ریٹرن ہو رہا ہے ابھی 62% لوگ واپس جا چکے ہیں، اور آلریڈی ایک کمپریہنسو پلان کے مطابق ریٹرن کا سکیجول دے دیا گیا ہے، اس سال کے آخر تک تمام لوگ واپس چلے جائیں گے۔ ابھی آخری جو چیز میں کہوں گا وہ یہ کہ آپ نے پوچھا کہ واز اٹ ورتھ اٹ، اٹ واز ایبسولوٹلی ویل ورتھ اٹ۔ اس کی جو صحیح ویلیو ہے یہ آپ ان لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں جو واپس آ رہے ہیں، اور وہ اپنے علاقے کو پہلے سے بہتر پائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کچھ کیا فوج نے، اتنے سارے آپریشنز ہوئے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف جتنے مثبت اور ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آتے ہیں، اس کی کوئی وجہ؟ جی، یہ دیکھیں آپ، حقانی نیٹ ورک کا دوبارہ سے ذکر ابھی یہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، شروع ہوا ہے، ورنہ جب یہ ہم نے کیا تھا، ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ آپریشن بغیر کسی تفریق کے ہوں گے، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو ایک سپاہی جب آپریشن کے اندر جاتا ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یا فائر کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے ریڈ کیپ پہنی ہوئی ہے، کسی نے سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ تمام دہشت گرد ہیں۔ ان میں حقانی بھی تھے، ETIM بھی تھا، اس میں IMU بھی تھا، اس میں القاعدہ بھی تھا، اس میں TTP بھی تھا، اس میں افغانز بھی تھے، پاکستان مختلف جگہوں کے شہری تھے۔ آپ دیکھیں تمام لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور اس چیز کو ایکنالج کیا جاتا رہا، اور امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ یہ آپریشن بہت اچھا ہو رہا ہے اور بلا تفریق ہو رہا ہے۔ جنرل باجوہ، جس طرح سے امریکی ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ کسی بھی ملک کی سوورنٹی کے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یقیناً آپ اس سے بہت خوب واقف ہیں۔ حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی نے کیسے یہ سب کچھ، کیا پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس طرح کے ڈرون حملوں کی پیشگی، اس کو انتباہ کچھ ہو جائے اور وہ اس کے خلاف کچھ کر سکے؟ نہیں، اس کی پیشگی انتباہ کی قابلیت پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی میں نہیں تھی، اور پاکستان ایلائی ہے امریکہ کا، تو جو بھی بات چیت ہوتی ہے دونوں ملکوں کے مابین، تو کسی سطح پہ تو اس پہ بات ہوئی ہوگی کہ امریکہ پاکستان سے اور کیا چاہتا ہے، اور کس حد تک جو اس کی طرف سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے خلاف اگر پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو امریکہ کا کیا موقف ہے؟ جی یہ تو کسی سطح پہ نہیں، ہر سطح پہ بات ہوتی رہی، اور پاکستان اس کو پروٹیسٹ کرتا رہا، پاکستان نے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ آج بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کاز آف کنسرن ہے، جس کے اوپر کنسرن ہوتا ہے دونوں ملکوں میں۔ ملا اختر منصور پر جس طرح ڈرون اٹیک ہوا، وہ جس طرح مارا گیا، کیا پاکستانی انٹیلیجنس اور فوج اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ خود ملا منصور کے خلاف کوئی اقدام کر سکتی؟ اور امریکہ کا جس طرح سے اس میں رول رہا، اس پہ پاکستان نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد امریکہ پاکستان تعلقات کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ملا اختر منصور کا ہوا، اس کا ایک دوسرے ملک سے پاکستان کے اندر داخل ہونا، اور داخل ہونے کے بعد اس کا ٹریک ہونا، اور پھر پاکستان کی سرزمین کے اوپر ٹارگٹ ہونا، یہی تو وہ چیز ہے جس کے اوپر پاکستان پروٹیسٹ کرتا رہا، اور اسی چیز کا تو پاکستان کو دکھ تھا اور غم تھا، اور اسی لیے پاکستان نے پھر اس پوائنٹ کو ہر جگہ پہ اٹھایا اور بولا کہ اگر ہم ایلائز ہیں، اور یہ اگر ایک ریکنسیلیشن پروسیس میں یہ چل رہے تھے، یہ تمام لوگوں سے اس سلسلے میں بھی اگر کسی لیول کے اوپر ان کی ضرورت تھی، پیچھے پیس پروسیس کے چکر میں 2-3 سٹنگز بھی ہوئیں، آپ نے دیکھا مری والا پورا پروسیس ہوا، اس کے بعد اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں، تو
اس کا پاکستان کی سرزمین کے اوپر مارا جانا، ٹارگٹ ہونا افسوسناک صرف اس لیے تھا کہ وہ ایران سے داخل ہوا اور اس کے بعد وہ ٹارگٹ ہوا اور پاکستان کی سرزمین پہ ہوا. یہی چیز پاکستان پروٹیسٹ کرتا رہا کہ یہ پہلے انفارمیشن شیئر ہونی چاہیے تھی. جنرل باجوہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ ریجنل لیول پہ پاکستان آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ابھی ایران کا ذکر کیا. ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں. بھارت جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے اس کے ساتھ پاکستان کے کافی زیادہ ٹسلز چل رہے ہیں. اگر پاکستان اس طرح آئسولیٹڈ ہوتا گیا تو اندرون ملک کی بھی صورتحال کوئی بہت اسٹیبل نہیں نظر آتی. پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور میں اس کو صرف ایک ریٹرک کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان میں اونچ نیچ ہوتی ہے. افغانستان ہمارا برادرانہ ملک ہے، بالکل مغربی سرحد کے اوپر ہے. ان کے ساتھ پچھلے دنوں میں بہت انگیجمنٹ رہی. آج کل کچھ حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے کہ بارڈر کے اوپر فائرنگ وغیرہ ایکسچینج ہو رہی تھی، لیکن بات چیت ہو رہی. جی، تورخم کے اوپر ابھی آپ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ایز این ایشو، ایز اے میکنزم بات ہو رہی ہے. اور یہ انشاءاللہ اس لیے صحیح ہوگا کہ بارڈر میکنزم کے بغیر افغانستان میں بھی امن نہیں ہو سکتا اور پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی چیز کو پرسو کر رہے ہیں ہر لیول کے اوپر. بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کبھی کوشش ہوتی ہے دوستانہ تعلقات کو استوار کرنے کی، پھر حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں. اور ان دنوں نیوکلیئر سپلائر گروپ NSG کا معاملہ چل رہا ہے. تو آپ پاکستان کتنا اسٹرانگلی پلیڈ کر سکتا ہے اپنی موقف کو ابھی اس پریزنٹ سچویشن میں؟ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. میں کوئی یہاں ایز اے ملٹری اسپوکس مین آپ کو یہ کہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ایک ابھی پولیٹیکل لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں انگیجمنٹ ہو رہی ہے.